بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، عدت میں رجوع کر لے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، طلاق رہتی ہے۔ طلاق رہتی ہے لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر عدت کے بعد، عدت کے دوران میں، عدت کے دوران میں رجوع نہیں کرتا تو طلاق بھی ہو جاتی ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر بتاتا ہوں، کوئی طلاق دے دے تو طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر عدت کے دوران رجوع کر لے، طلاق رہتی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات، اگر عدت کے دوران میں رجوع نہیں کرتا، طلاق بھی ہو جاتی ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری بات، طلاق دی اور اس کے بعد رجوع نہیں کیا عدت میں، طلاق بھی ہو گئی، نکاح بھی ٹوٹ گیا، دوسری مرتبہ نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسری مرتبہ نکاح کے بعد نئے پیر پر دوسری مرتبہ نکاح ہو گیا، پھر طلاق دی، دوسری طلاق دی، دوسری مرتبہ طلاق دی، تو پھر وہی چیز ہوگی، دوسری طلاق ہو گئی، نکاح نہیں ٹوٹا۔ اور عدت میں وہ رجوع کرتا ہے تو دو طلاقیں رہے گی، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر دوسرے نکاح کے بعد یا دوسرے رجوع کے بعد وہ تیسری مرتبہ طلاق دیتا ہے، یا دوسری نکاح کے بعد پھر طلاق دیتا ہے تیسری مرتبہ، تو طلاق بھی ہو جائے گی، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ طلاق بھی ہو جائے گی، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب آ جائیے، ایک اور مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت میں اس نے 3 طلاق دی، تو جمہور کا موقف یہی ہے کہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، لیکن امام ابن حزم اندلسی کہتے ہیں کہ 1 طلاق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ طلاق بدعت ہے۔ بدعت واقع نہیں ہوتی کیونکہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا حرام ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس، عطا وغیرہ تابعین یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی طلاق دیں، 1 دیں، 2 دیں، 10 دیں، 1000 دیں، 2000 دیں، ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور ہم اسی موقف کو صحیح سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی طلاق دیں ہے تو وہ حرام۔ 1 دینا چاہیے تھا لیکن اس نے 3 دے دی، 10 دے دی، کہتا گیا طلاق 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 طلاق، واقع 1 ہوگی۔ اب آ جائیے حنفیوں کا موقف۔ حنفی کہتے ہیں اگر نیت ایک کی ہو اور تاکیداً 3-4 مرتبہ کہے، ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ تاکید کے لیے مطلب
سمجھ گئیں؟ طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، سمجھ گئیں؟ سمجھ گئیں؟ سمجھ گئیں؟ ایک طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، سمجھ گئیں؟ سن لیا؟ سن لیا؟ طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے۔ تو یہ اس کو حنفی کہتے ہیں کہ یہ تاکیدی طلاق ہے، تاکیدی طلاق ہے، اور ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ بہرحال اب آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس کے ماتحت ایک طلاق واقع ہوئی ہے اور وہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے، اور عدت میں رجوع نہ کرے، وقت گزر گیا تو دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، عدت میں رجوع نہیں کیا۔ اچھا، اب رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتا دوں آپ کو۔ رجوع کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے اس کو فون کر دے اور کہے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں غصے میں دی تھیں اور اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں، یا کاغذ لکھ کر بھیج دے، اس کو خط لکھ کر بھیج دے، یا ای میل بھیج دے، ایس ایم ایس بھیج دے کہ میں نے فلاں تاریخ کو غصے میں تمہیں 3 طلاقیں دی تھیں اور میں اب اس سے رجوع کرتا ہوں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پکڑ لے، ہاتھ پکڑ لے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے، اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے عدت میں ہی رجوع ہوگا، عدت کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ عدت کے بعد نکاح کرنا پڑے گا، دونوں راضی ہو جائیں تو نکاح ہو جائے گا۔ تو رجوع کا طریقہ میں نے بتا دیا۔ رجوع زبانی بھی ہو سکتا ہے، رجوع تحریری بھی ہو سکتا ہے، کاغذ پر، ایس ایم ایس پر، ای میل پر، واٹس ایپ پر، فیکس پر، اور جسمانی بھی ہو سکتا ہے، زبانی بھی ہو سکتا ہے، تحریری بھی ہو سکتا ہے، اور جسمانی بھی ہو سکتا ہے۔ اب آ جائیے عدت۔ عدت وہ 3 حیض ہوتے ہیں۔ اگر بوڑھی عورت ہو، حیض بند ہو گیا ہے تو 3 قمری مہینے، 3 چاند کے مہینے ہوتے ہیں۔ اور حاملہ ہو تو ڈیلیوری کے دن تک عدت ہوتی ہے، ڈیلیوری کے دن تک عدت ہوتی ہے۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کو فون کر کے کہہ دے، خط بھیج دے، اس کو اس کے گھر چلے جائے، اس کے ماں باپ کے گھر چلے جائے، کہہ دے کہ غصے میں نے 3 طلاقیں دی تھی اور میں نے رجوع کر لیا ہے، اور اس سامنے کہے کہ میں اب رجوع کر رہا ہوں، رجوع کر لیا ہے، آ جاؤ چلو میں تم کو لے کے جا رہا ہوں، معاملہ ختم ہے، اور 1 طلاق واقع ہو گئی ہے۔ غصے میں 3 طلاقیں دی تھیں، 3 ایک ہی وقت میں دی تھیں، 1 واقع ہو گئی ہے اور میں لے جانے کے لیے آیا ہوں، رجوع کر لیا ہے، اور ابھی 3 مہینے نہیں گزرے، 3 حیض نہیں گزرے، اور حاملہ بھی نہیں ہے، یا حمل ہے تو ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو دوبارہ نکاح کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔